پی ٹی آئی بیرونی سے اندرونی خلفشار کا شکار نظر آ رہی ہے۔ شیر افضل مروت اپنے تازہ بیان میں کہتے ہیں کہ پارٹی پر قبضہ نہیں ہونے دوں گا۔ تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بیک ڈور رابطے بھی ختم کر دیے ہیں، جبکہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ان کا آج بھی برقرار ہے۔ نون لیگ کے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بانی کے خط کا جواب آرمی چیف نے خود دے دیا۔ عمران خان فوج کو سیاست میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ بات کریں اگر حکومتی حلقوں کی تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے مطابق آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ کیسے؟ شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بڑی رفتار سے حکومت نے اپنے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں کئی 100 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ ایک عام پاکستانی ارکان اسمبلی کی تنخواہ 5 لاکھ روپے سے تجاوز ہونے پر پہلے ہی پریشان تھا، پر آج جب یہ خبر پڑھنے کو ملی جس کے بعد ہر پاکستانی حواس باختہ ہو گیا۔ خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیپرا اور ان کے ممبران نے اپنی تنخواہوں میں 20 سے 22 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا ہے، وفاقی حکومت سے اجازت لیے بغیر۔ سال 2023 میں چیئرمین نیپرا کی تنخواہ 8 لاکھ روپے تھی، جو کہ آج 4 گنا بڑھا دی گئی ہے اور اب 32 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ ممبران کی تنخواہ 7 لاکھ سے 29 لاکھ پر جا پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں مہنگائی میں کمی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی آمدنی تو کئی 100 گنا 5 گنا 10 گنا بڑھا دی گئی ہے، اور کم سے کم اجرت پاکستان میں آج بھی 37,000 روپے ہے، جس میں مہینے بھر کا گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ہے، ایک چھوٹے خاندان کے لیے ناممکن کے برابر ہے۔ لیکن حکومت معیشت کے حوالے سے مکمل طور پہ مطمئن نظر آتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ 20 سال بعد ورلڈ بینک کے اعلیٰ حکام ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پاکستان آئے ہیں اور اگلے 10 سال کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو نافذ کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے، جس کے تحت وہ $40 بلین انویسٹ ہوں گے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال کی بات کی جائے تو کرم میں آج بھی امدادی سامان کے قافلے پر حملہ ہوا، ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ یہ قافلہ 64 گاڑیوں کا تھا، اور افسوس کے ساتھ کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کابینہ کا اجلاس تو بلایا، لیٹس سی کہ وہ سچویشن پہ کنٹرول پائیں گے یا نہیں، لیکن چیلنج بن کے سامنے آ رہا ہے کرم کی سچویشن۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بڑا امپورٹنٹ ایشو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی ابھی تک سنا نہیں ہوگا۔ بڑا مشہور کیس چل رہا ہے، مصطفیٰ قتل کیس، جس کی قبر کشائی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ کیس ATC سے اب سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے، اور اس کیس کو آج کل میڈیا میں بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے، بہت ہائپ دی جا رہی ہے، مگر جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کیس کے بارے میں وہ کسی نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا ہے۔ آخر ارمغان قریشی کا باپ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی عمر میں بھتہ خوری میں پڑ گیا، منشیات فروشی میں پڑ گیا، 2019 میں پہلی FIR، پھر بہت ساری اور FIRs، جس طریقے سے کال سینٹر گھر میں چل رہا تھا، جس طریقے سے اسلحہ گھر کے اندر موجود تھا، اور اس کے باپ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کرنے کی کوشش کی پریس کانفرنس، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں، کیونکہ ان کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ وہ اس ملک کے راک سٹار ہیں، اور وہ بڑے اپنے آپ کو گلوکار فنکار سمجھتے تھے۔ حقیقتاً وہ ایک منشیات فروش تھے، جنہوں نے صرف ایک نہیں کئی خاندانوں، کئی 100 نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، کئی بچیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ آج میں چاہتا تو ان کو شاید پروگرام کا حصہ بنا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ٹیلی ویژن پہ آنا چاہیے۔ ہی از ناٹ مینٹلی اسٹیبل ٹو بی آن ٹیلی ویژن۔ لیکن کچھ تلخ حقائق کہ آخر ہمارے معاشرے میں منشیات فروشی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ بس چھوٹی سی ہنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ ملتان کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے الرٹ جاری کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ جو بچوں کے لیے ٹافیاں اور لالی پاپس مل رہے ہیں وہ بھی کرسٹل میتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، اور دکانوں پہ مل رہے ہیں۔ امیجن، ہم تو وہ اسلامی ملک ہے جہاں پہ شراب بھی کھلے عام بکتی ہے، شراب تو چھوڑیے ہر نشہ کھلے عام بکتا ہے۔ اس کو میں آج کے پروگرام میں تفصیلاً ڈسکس کروں گا، میرے ساتھ کمال پینل بھی موجود ہوگا۔ ڈسکشن میں ہمیں جوائن کریں فرام پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب، فرام پاکستان پیپلز پارٹی قادر خان مندوخیل صاحب، اور اب پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں کرمنالوجی یونیورسٹی آف کراچی کی چیئرپرسن بھی جوائن کریں گی، نعیمہ صاحبہ۔ یقیناً گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شمیم نقوی صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ تھپڑے ہاتھ اٹھ گئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، پی ٹی آئی اندرونی طور پر جو خلفشار کا شکار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس سچویشن سے اب ریکور کر پائے گی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر خان مزید جیل میں رہے تو پی ٹی آئی مزید تتر بتر ہو جائے گی؟ نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلی چیز یہ کہ یہ فواد چودھری کو آپ نے پی ٹی آئی کیسے کہہ دیا؟ سوری سر، آئی ایم سوری نقوی صاحب. ہی از ناٹ پی ٹی آئی. He is not PTI. پی ٹی آئی کا آپس کا تو نہیں ہے. یہ تو ایک ایسے شخص نے تھپڑ مارا جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلا گیا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے پریشر نہیں برداشت کر سکے، اور ان کی یہ روایت رہی ہے، یہ تقریباً ہر پارٹی سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. ہم نے شروع میں ان کو روکا ہوا تھا بڑے عرصے تک. ہمارے حامد خان صاحب ان کو لینا ہی نہیں چاہتے تھے پارٹی میں، بیکاز یہ جس وقت جوڈیشری کا موومنٹ چل رہا تھا تو ہی واز سائڈنگ ود مشرف. اینڈ انفارچونیٹلی جیسے ہی پہلا پریشر پڑا تو انہیں جا کے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی ٹریکشن ہو ہی نہیں رہا تو وہ پھر کوشش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے وہ واپس ہمدردیاں حاصل کر لیں. لیکن ہم لوگ بھی جو ہے دیکھیے اس قسم کے لوگوں کو اب بخوبی پہچان گئے. ہم نے اتنے لوگوں سے زخم کھائے کہ اب ہماری پہچاننے کی یہ سکت اور کاش کہ ہماری. جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تب پہچان جاتے نقوی صاحب، بھلا ہو جاتا. سر آپ کو میں تاریخ تو بدل نہیں سکتا لیکن مستقبل ضرور بدلنے کی کوشش کر سکتا ہوں. یہ میں کاش پہ تو یقین ہی نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں امپروو یور سیلف فار دا نیکسٹ ٹائم. ویل سیڈ سر. مندوق خیل صاحب، ملک میں پولیٹیکل سیناریو جو ہے اس کا امپیکٹ سر ہماری سوسائٹی پر بڑا گندا آ رہا ہے، اور میں آگے چل کے پروگرام میں آپ سے سوال پوچھوں گا کچھ کرمنالوجی اور اس مصطفیٰ قتل کیس سے جڑے ہوئے بھی. لیکن یہ جو سیاسی کشمکش، کشیدگی، درجہ حرارت آسمانوں پر ہے، کیا یہ نیچے آئے گا؟ کیا پی ٹی آئی کا جو اس وقت سچویشن ہے وہ سالو ہوگی؟ کوئی سیاسی مسئلہ حل ہوگا مندوق خیل صاحب، یا پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا ملک؟ میرے خیال میں ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تمام جو آپشن تھے یا تمام جو عربے تھے وہ تو یوٹیلائز کر دیے. مولانا فضل امان کو بھی استعمال کیے، محمود خان چکزی صاحب کو بھی استعمال کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اختر مینگل صاحب پچھلے حکومت میں ایم کیو ایم کو، اور اب ان کے سامنے منظور پشتین جو پی ٹی ایم کے سربراہ ہے ان کو استعمال کیے. اب میرے خیال میں ان کی نظر ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کے اوپر کہ اس کو استعمال کر لے. لیکن میرے خیال میں یہ سارے لوگ ایک تجربہ کار لوگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ مولانا صاحب کی بات آپ کے سامنے ہے. جب مولانا صاحب کے در پہ یہ چکر لگاتے تھے اس گالی گلوچ کے بعد، تو مولانا صاحب نے ان کو 24ویں ترمیم میں مسلسل آن بورڈ رکھا، ان سے مشاورت کی ہے. مگر جب حکومت سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے تو ایک دم مولانا صاحب کو چھوڑ کے اور خود مذاکرات. وہ مولانا صاحب اس کا شکوہ بھی کر چکے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے جو ہے کامران مرزا صاحب سینٹ میں بھی ان کے خلاف اچھے خاصے بول چکے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر 9 مئی سے لے کے 24 نومبر کا، اور پھر اس کے بعد دھرنوں کا، گالی گلوچ کا، ساری چیزیں، شہداء کی یادگاروں کو جلانے کا، اور اپنے دور میں مخالفین کو کر کے، تو ساری چیزیں وہ استعمال کر چکا ہے. جس طرح معاشرہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ کا، اور جس طرح ایک میں یہ کہوں گا کہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہوں گا جتوئی صاحب، آپ اپنے چھوٹے بچے کا سالگرہ مبارک کا پوسٹ لگا لیں، آپ دیکھیں گے نیچے سے آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے لوگ آپ کے خلاف گالی گلوچ کریں گے.